حکیمہ خاتون نماز شب پڑھ رہی ہیں، ایک حجرے میں جناب نرگس خاتون نماز شب پڑھ رہی ہیں، اپنے حجرے میں مولا نماز پڑھ رہے ہیں، نرگس خاتون کے حجرے میں بار بار حکیمہ خاتون جاتی ہے واپس آ جاتی ہیں، ابھی تک آثار ولادت نمودار نہیں ہوئے۔ این اذان صبح کے وقت جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اسی وقت مولا کی ولادت ہوئی۔ ادھر مؤذن نے کہا مسجد میں اللہ اکبر، ادھر مولا کی۔ تو اس اللہ اکبر سے ذرا پہلے حکیمہ خاتون حجرے میں گئیں، آثار ولادت نہیں نمودار ہوئے تو گھبرا کے واپس ہوئیں کہ اب تو صبح ہونے والی ہے۔ تو نکل کے ان کے دل میں یہ خیال آیا، توجہ، ان کے دل میں خیال آیا، میں نے کہا تھا خیال سے بھی واقف ہوتے ہیں، تصورات سے واقف ہوتے ہیں۔ جب نکلنے لگی تو دل میں خیال آیا کہ میرے بھتیجے نے کہا تو ہے مگر ابھی تک آثار ولادت نمودار نہیں ہوئے۔ بس جیسے ان کے دل میں یہ خیال آیا، امام نے اپنے حجرے سے پکارا، پھوپھی اماں شک نہ کیجئے۔ یعنی جو خیال جناب حکیمہ خاتون کے دل میں آیا تھا اس خیال سے امام واقف ہو گئے۔ جو خیال ہمارے دلوں میں آتا ہے اس خیال سے اللہ واقف ہو جاتا ہے، رسول واقف ہو جاتے ہیں اور امام واقف ہو جاتے ہیں۔ میں بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کو رخ لے جانا چاہتا ہوں۔ امام سفر میں ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، امام کا چاہنے والا، امام کا دوست، امام کا صحابی، امام کا شیعہ ساتھ ساتھ ہے۔ سفر میں چلتے چلتے اس کے دل میں یہ خیال آیا، توجہ، جو صحابی تھا، شیعہ تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے فلاں یہودی سے کچھ قرض لیا ہے اور ادا کرنے کی تاریخ بہت دوڑ کے سامنے آ رہی ہے، قریب پہنچ چکی ہے، میں سفر سے واپس آؤں گا تو تاریخ آ جائے گی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں قرض ادا کروں، تو قرض کہاں سے ادا کروں گا؟ بس جیسے اس کے دل میں یہ خیال آیا، مولا نے سواری کو روک دیا۔ اس نے سوچا، مولا نے سواری کو روکا اور روکنے کے بعد اپنے عصا سے زمین پہ گول دائرہ بنایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس گول دائرے کے اندر کیا ہے؟ کہ اس نے کہا مولا مٹی ہے، کہا جتنی مٹی ہے اپنے ہاتھ میں اٹھا لے۔ بس جیسے اس نے مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا، گھبرا کے کہا مولا جب اٹھائی تھی مٹی تھی، اب سونا ہو گئی۔ مولا نے پلٹ کے جواب دیا کہ جب سفر سے واپس آنا تو بازار میں بیچ دینا اور یہودی کی قیمت ادا کر دینا۔ جو خیال تھا وہ خیال سے واقف ہو گئے، سواری پھر آگے بڑھی، چند قدم چلے تو اس کے دل میں دوسرا خیال آ گیا، شیعہ کے دل میں، کاش مجھ میں ہمت ہوتی ہو میں مولا سے کہہ سکتا مولا جاڑے آنے والے ہیں، سردی آنے والی ہے، بچوں کو سردی سے بچانے کے وسائل نہیں ہیں، آپ نے جہاں اتنا کرم کیا مولا تھوڑا اور دے دیجیے۔ مگر مولا سے کہوں کیسے؟ وہ خود ہمت نہیں کر پا رہا کہ مولا، وہ خود کہہ رہا میرے کاش مجھ میں ہمت ہو جاتی میں اپنے آقا سے کہہ دیتا مولا جہاں اتنا کرم کیا تھوڑا کرم اور کر دیجئے۔ بس جیسے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ مولا تھوڑا کرم اور کر دیجئے، مولا کی سواری پھر رک گئی، ایک عصا سے پھر گول دائرہ بنایا اور کہا مٹی اٹھا لے، اس نے مٹی اٹھائی، سونا بن گئی، کہا جب واپس آنا تو بیچ دینا اور جاڑے کا سامان خرید لینا۔ وہ شیعہ کا بیان یہ ہے کہ جب میں واپس آیا پہلا سونا بیچا تو اتنی ہی قیمت ملی جتنا یہودی کا قرض تھا، اور دوسرا سونا بیچا تو سارے وسائل خرید لیے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ بس میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں اپنی منزل پہ آ گیا۔ ایمان بالغیب کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اللہ تمہیں رسول تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، امام تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تمہارے دل اور دماغ میں جو تصورات آتے ہیں ان تصورات سے اللہ واقف ہو جاتا ہے، رسول واقف ہو جاتے ہیں، امام واقف ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، مجھے بتاؤ، تقوی کی پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، امام تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے تصورات سے اللہ، رسول اور امام واقف ہے۔ تو مجھے بتاؤ اگر ایمان بالغیب پیدا ہو گیا ہوتا تو گناہ کرنا تو بڑی بات ہے، گناہ کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ادھر گناہ کا تصور آئے گا، ادھر دوسرا تصور بھی آئے گا۔ یہ گناہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہا ہے اور امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔
تقوی کی پہلی صفت ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل اور دماغ پہ چھایا رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں. تو گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، گناہ کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں. اب میں ان لوگوں سے سوال نہیں کروں گا جو پابند نماز ہے بلکہ نمازیں سب بھی پڑھتے ہیں. میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جن کی نمازیں بڑے آرام سے قضا ہو جاتی ہیں. بتاؤ میرے عزیزوں، مجھے بتاؤ، جب نماز قضا ہوتی ہے تو کیا دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، امام تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں ان لوگوں سے سوال نہیں کروں گا جو روزے کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو بڑے آرام سے روزے کو کھا لیا کرتے ہیں. بتاؤ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، مجھے بتاؤ، جب روزہ کھاتے ہو تو کیا یہ دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، امام تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں ان لوگوں سے سوال نہیں کروں گا جو خمس و زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو خمس و زکوٰۃ کو ڈکار لیے بغیر کھا جاتے ہیں. کیا بتاؤ جب یہ خمس کھاتے ہو تو کیا یہ دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں اور امام تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں ان لوگوں سے سوال نہیں کروں گا، ان نوجوانوں سے سوال نہیں کروں گا جن کے چہرے پر داڑھی کا نور موجود ہے، بلکہ میں ان بوڑھوں سے سوال کروں گا جو روزانہ کھرستے رہتے ہیں. کہ مجھے بتاؤ جب داڑھی مونڈتے ہو تو داڑھی مونڈتے ہوئے کیا یہ دل میں خیال نہیں آتا ہے یہ حرام کام کرتے ہوئے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں اور امام بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں ان بہنوں سے سوال نہیں کروں گا جو نامحرموں کے سامنے پردہ کر کے جاتی ہیں. ان بہنوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو بڑے آرام سے بغیر چادر کے نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں. بتاؤ میری بہنوں، مجھے بتاؤ، جب نامحرموں کے سامنے بغیر چادر کے جاتی ہو تو کیا تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، امام تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ ارے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، گناہ کا تصور کرنے کے بعد گناہ ہو جانا اور یہ تصور نہیں آنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہا ہے، امام تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالغیب تقوی کی پہلی صفت نہیں پائی جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. ایمان بالغیب نہیں پایا جاتا، تقوی کی پہلی صفت نہیں پائی جاتی. جو تقوی کی پہلی صفت نہیں پائی جاتی تو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، 6 گھاٹوں کے لیے تیار ہو جاؤ. پہلا گھاٹا قرآن کی ہدایت ہرگز نہیں ملے گی. دوسرا گھاٹا دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی. تیسرا گھاٹا آخرت میں جنت نہیں ملے گی. چوتھا گھاٹا امام کو امام کہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. اور چوتھا گھاٹا کہ پورے خاندان کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ. تو ان بدترین گھاٹوں سے اپنے کو بچانا ہے تو میرے دوستو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، ایک ایک صفت کے بارے میں سوچو. ایک عجیب و غریب بات، اگر دل میں یہ خیال آ جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، امام دیکھ رہے ہیں، تو مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے گا. مگر ہم ہر ایک کی نگاہ کا احترام کرتے ہیں مگر خدا، رسول اور امام کی نگاہوں کا احترام نہیں کرتے. میں انڈر ویئر پہن کر کیا مجلس نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ کسی شریعت نے پابندی لگائی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کسی مرجع نے کہا کہ انڈر ویئر پہن کے مت آنا، بنیان پہن کے مت آنا، لنگی باندھ کے مت آنا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا؟ ممبر پہ آ سکتا ہوں میں، لیکن نہیں آؤں گا. کیوں؟ شریعت تو روک نہ لگائی، شریعت نے تو روک نہیں لگائی، مگر میں کیوں نہیں آؤں گا؟ اس لیے نہیں آؤں گا کہ اگر میں انڈر ویئر پہن کے امام باڑے میں بھی آ جاؤں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی مجھے آپ کی نگاہوں کا احترام ہے، خدا کی نگاہ کا احترام نہیں ہے، رسول کی نگاہ کا احترام نہیں ہے، امام کی نگاہ کا احترام نہیں ہے. جب مجھ جیسے عالم کی نگاہ میں خدا، رسول اور امام کی نگاہوں کا احترام نہیں ہے تو میں آپ سے کیا توقع کروں؟ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے آج کی مجلس تو تمام کی، اور اب چونکہ واقعی آج صبح سے بے انتہا طبیعت خراب تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ میں مجلس پڑھ پاؤں گا. یہ صرف مسائل پڑھوں گا یا حکیم شجاع صاحب سے کہوں گا کہ بھیا تمہیں تھوڑی بہت پڑھ دو. اسی نیت سے میں آئے بھی تھا. مولانا مسعود کی دیکھو تو نام کے لیے بابا نے بلند صلوات.
مگر شہزادی فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھنے کے لیے اللہ نے رسول نے اور جناب فاطمہ زہرا نے طاقت دی کہ میں نے پوری مجلس پڑھ لی، لہٰذا مجھے آگے ربط مصائب کے لیے نہ کہیے۔ بھئی یہ سمجھ لیجیے کہ 90 دن والی روایت کے لحاظ سے جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخ، یہ ان کی شہادت کی مجلس سے ہو رہی ہے۔ ہم سب سیاہ پوش ہیں، ان کا ماتم کر رہے ہیں، اس بیوی کا ماتم کر رہے ہیں جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اس بیوی کا ماتم کر رہے ہیں جس کے 18 سال کی عمر میں خمیدہ ہو گئی تھی، اس کا ماتم کر رہے ہیں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک بات اس مجلس میں کہنا چاہتا ہوں، جناب سیدہ کے مصائب اور سیدہ کے پوتی جناب سکینہ کے مصائب میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ پہلی مماثلت تو یہ پائی جاتی ہے کہ جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق مولا علی نے جناب فاطمہ کو غسل دیا، کہ علی رات کی تاریکی میں غسل دینا۔ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کیوں کہا، لیکن جب مولا کے چیخ کر رونے کی آواز آئی تو فلسفے کا پتہ چلا۔ مولا علی غسل دیتے دیتے رونے لگے اور اتنی زور سے روئے کہ پورا گھر پریشان ہو گیا۔ باہر اصحاب تک نے مولا کے رونے کی آواز سنی۔ مولا غسل دینے کے بعد جب باہر گئے تو اصحاب نے پوچھا مولا رونے کا سبب تو بتائیے، آپ نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی، کبھی آپ کو روتے ہوئے اس طرح سے نہیں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ مولا علی زمین پر بیٹھ کے رونے لگے۔ ارے بعد وفات رسول خدا فاطمہ نے اپنی تکلیف کا مجھ سے اظہار نہیں کیا۔ جب میں نے غسل دینے کے لیے اس کی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر، ارے پوٹ ٹوٹی کمر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہائے فاطمہ دنیا سے چلی گئی، مجھے اپنے تکلیف کے بارے میں نہ بتائیں۔ فاطمہ کو علی نے غسل دیا تو روئے، اور قید خانہ شام میں جب غسالہ نے جناب سکینہ کو غسل دیا تو وہ بھی روئی۔ اس کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے خود سوال کر لیا کہ بی بی یہ بچی جو دنیا سے گئی ہے اسے بیماری کیا تھی؟ کہا کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا میں نے جب کپڑے اتارے تو کمر سے اس کا لباس چپکا ہوا تھا، کھال ادھر کے سامنے آ گئی۔ پہلی مماثلت، علی نے غسل فاطمہ کو دیا تو روئے، دوسری اور ادھر جناب سکینہ کو جس نے غسل دیا وہ بھی روئی۔ بعد وفات جو حال کا مدینے میں تھا وہی کربلا میں ہوا۔ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، علی نے کفن پہنا کے بچوں سے کہا آؤ خدا حافظ کہہ دو۔ زینب آئی، اماں الوداع، ام کلثوم نے کہا سلام، حسن نے کہا خدا حافظ، حسین پہلو میں آگے کھڑے ہوئے، اماں مجھے کلیجے سے لگا لو۔ کوئی جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا کے کہا اماں ابھی تو موجود ہو، مگر حسین یتیم ہو گیا، حسین غریب ہو گیا۔ ارے بندے کفن ٹوٹ گئے، حسین کو کلیجے سے لگا لیا۔ ارے میرے لال ابھی تو تیرے درمیان میں موجود ہوں۔ اور جب کربلا کے میدان میں شام غریبہ میں سکینہ نکلی، ارے بابا بابا، شبر نے تماچے مارے بابا، کانوں سے گوشوارے چینے بابا، ارے بابا کہاں ہو، ارے بابا کہاں ہو۔ ایک سارے لبریدہ سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، دو ہاتھ اٹھے، سکینہ کو سینے سے لگا لیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین بذنب قضائہ وتسلیم امرہ۔ الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی شاردہ معصومین کا واسطہ ہمارے اس مختصر تعزیہ ادا کو قبول فرما۔ پالنے والے ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بیمار کربلا کا ہستہ جتنے بھی شیعان حیدر کرار بیمار ہیں، اس مصیبت، اس بلا اور اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرما۔ شیعان حیدر کرار کی پوری کائنات میں حفاظت فرما۔ امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ حضرات سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم آیت اللہ خوئی، مرحوم عبد الحسین بہمن ان کا خاندان والوں کے لیے،
اور مرحوم روشن علی ناصر بھائی، مرحوم روشن علی لاکھانی بھائی